السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں کافی ہی دن بعد آئی ہوں۔ ویسے تو مجھے قسط دینی چاہیے تھی، پر میں قسط نہیں لکھ سکی کمپلیٹ، یہ ایک چھوٹا سا سین لکھا تھا، تو سوچا میں آپ سب کو اسنیک پیک کی صورت میں یہ دے دوں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ کل آپ کو یہ مکمل قسط دوں۔ لانگ کا نہیں کہتی کیونکہ میں نے بھی اتنی لمبی لکھی نہیں، 1000 ورڈ کی تقریباً لکھی ہے، اور میں کوشش کروں گی تھوڑی سی لینتھی ہو جائے، 15-20 منٹ کی تو ہو ہی جائے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کو میں قسط دوں گی۔ اور اس ناول کا دوسرا سین جو آپ سب نے بہت فرمائش کی تھی میں ہارٹ بیٹ پڑھنے کی، تو وہ میں نے شروع کر دی ہے۔ کل میں نے اس کا پہلا پارٹ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر دیا۔ ناول کافی لینتھی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی کتنا لمبا ہو گیا، تو وہ بھی اتنا ہی تقریباً تھا، 60+ ایپیسوڈ تھے اس کے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ اسے جلدی کمپلیٹ کروں، لیکن اسے میں ایسا کروں گی 5 پارٹس میں دوں گی، کیونکہ وہ کافی لینتھی ہے، تو 1 یا 2 پارٹس میں ہونا ناممکن ہے۔ تو میں 5 پارٹس میں زیادہ سے زیادہ 5 پارٹس، اس سے 1 پارٹ بھی زیادہ نہیں کروں گی۔ اور کل میں نے پہلا پارٹ آپ لوگوں کو دیا ہے، لیکن رسپانس بالکل برا ملا، بہت زیادہ برا تھا، بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اور جو کل میں نے پہلا پارٹ آپ کو دیا وہ تقریباً 2 گھنٹے کا ہے، تو جلدی سے جائیں وہ والا پارٹ ریڈ کریں، کیونکہ آپ سب کی ہی فرمائش تھی، اور میں آپ سب کی فرمائش کی وجہ سے بڑی مشکل سے میں نے ناول اکٹھا کیا، کیونکہ وہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے ناول ڈھونڈا ہے، اور اپنا ہی ناول مجھے ڈھونڈنا پڑا، ناول ڈھونڈا ہے، اس کو PDF کی صورت بنایا اور اس کو ریکارڈ کیا، بہت زیادہ ٹائم لگا، 2 گھنٹے کا ریکارڈ کرنا، اس کو ایڈٹ کرنا، اور صرف ابھی وہ میرے خیال سے ناول کا ایک پارٹ 5 حصوں میں تھوڑا سا ہی ہوا، کم سے کم 10 کو ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگ پلیز جائیں اور وہ ریڈ کریں، تاکہ اچھا رسپانس دے، تاکہ میں آپ کو جلدی سے دوسرا پارٹ بھی دوں۔ اگر آپ سب کا رسپانس اچھا ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو کل دوسرا پارٹ دوں گی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ معذرت میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے 23 مئی سے ایگزام شروع ہونے والے ہیں نا، اس لیے قسط نہیں دے پا رہی، تو پلیز آپ سب سپورٹ کریں۔ جب سے 1K فالوور ہوا ہے، اچھا اس کے لیے بھی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو جب سے 1K سبسکرائبر ہوئے تب سے تو ویوز بہت زیادہ گر گئے ہیں، شاید میں قسط نہیں دے پا رہی ہوں اسی لیے گر گئے ہیں، تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں، تھوڑا بہت میرے ساتھ کمپرومائز کریں، اور اس کا دوسرا سیزن میں ہارٹ بیٹ اس کا پہلا پارٹ ضرور ریڈ کریں، تاکہ میں آپ کو کل دوسرا پارٹ دوں۔ اس کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی۔ تو بہت ہوگی باتیں، چلیے بنا دیری کے پڑھتے ہیں اب ہم یہ اسنیک پیک۔ امائل چارپائی پر بیٹھی، سر کرسی پر رکھے، دائیں ہاتھ میں موجود چاقو سے اسی کرسی پر ہر سیکنڈ کے وقفے سے مار رہی تھی، جبکہ نظریں سامنے دیوار پر مرکوز تھیں اور سوچیں کہیں اور۔ ریان نے نہیں بتایا، دائم کی حالت بھی اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ تو پھر کس نے بتایا؟ کون ہو سکتا ہے وہ چاقو اپنی آنکھوں کے سامنے چند انچ کے فاصلے پر ویسے ہی سیکنڈ کے وقفے سے مارتی خود سے بولی تھی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلنا تو دور کی بات، آنکھوں کو چپکا بھی نہ تھا، اور آنکھوں میں دوڑتی سرخی قیامت خیز۔ مجھے جلد ان ملک بیلا کے لوگوں کا کچھ کرنا ہوگا، ان کے ہوتے میں الجھتی ہی رہوں گی، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس جیل یا پاگل خانے بھجوا کر ہی سانس لیں گے۔ وہ لفظوں کو دانتوں میں دبائے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں درد نہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پل کو بھی اپنی آنکھیں جھپک نہ رہی تھی۔ چاقو کو کرسی پر مارنے کی رفتار میں تیزی آئی تھی، جبکہ اس قوت سے چاقو کو مارنے پر کرسی کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر چند ثانیوں کے بعد ہاتھ رکا، چاقو کی نوک کرسی سے ذرا اونچائی پر ٹھہری، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ رفتار سے چل رہا تھا۔ جیسے اس کی سوچ ختم ہوئی، ویسے ہی اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھما۔ امائل نے ایک جھٹکے سے سر اپنا کرسی سے اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا چاقو دیکھا، اور پھر چارپائی پر خود سے فاصلے پر موجود گن۔ نظریں پھر چاقو پر ٹھہریں، اور پھر دوبارہ سے نظروں کا زاویہ گن کی جانب ہوا۔ نہ جانے کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ اس نے ہاتھ بڑھائے گن کو اٹھایا تھا، اور دائیں ہاتھ میں موجود چاقو کرسی پر رکھتی گن کو دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ میں تھاما تھا۔ بربادی! وہ اتنا بولتی اس گن کو اپنے بائیں بازو پر رکھ چکی تھی، اس سے پہلے وہ گولی چلاتی کہ ٹریگر پر موجود اس کی انگلی رکی، اور اس نے گردن جھکائے بائیں بازو کو دیکھا، جس پر فی الحال اس کی پہنی ہوئی گرے شرٹ کا بازو تھا۔ یہ بیچارہ تو پہلے ہی 2 بار گولی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ گن بائیں ہاتھ میں پکڑے اسے دائیں بازو پر رکھتے ہوئے دھڑک گولی چلائی تھی۔ گولی کے چلتے ہی بس ذرا سی درد کے اثار اس کے چہرے پر ابھرے تھے اور ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ گولی اس کا بازو بری طرح زخمی کر چکی تھی، پر وہ امائل تھی جس نے خود پر گولی چلائی تھی اور پلک تک نہ جھپکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، وہ تیز رفتار سے بہتے خون کے باعث اس سے لت پت ہوتی گرے شرٹ کے بازو کو دیکھتے بولی، جو اب سرخ ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے درد بڑھ رہا تھا، پر اس کے دل کی آگ کے سامنے یہ درد بے سود تھا۔ اس نے گن پھینکنے کے انداز میں کرسی پر رکھی، اور بائیں ہاتھ سے اپنے بازو کو چھوا، اور پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلی کو دیکھا جو سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے تیز ہوتی دھڑکنوں، درد کی بڑھتی شدت، لال انگارہ ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے بازو سے نظریں پھیرے، زمین پر موجود بیگ پر پڑے فون کو اٹھائے، کسی کو کال ملاتے فون کان سے لگایا تھا۔
جبکہ ماتھے پر درد کی وجہ سے پڑتی لکیریں گہری ہوئی تھی اور گولی لگے بازو کے ہاتھ کی مٹھی بنائی تھی، جبکہ خون بازو سے نیچے کی جانب لکیروں کی مانند بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ امائل جو فون کان سے لگائے بیٹھی تھی کہ دوسرے ہی بیل پر دوسری جانب موجود شخصیت نے فون اٹھایا تھا، جیسے وہ اسی فون کا بے صبری سے منتظر ہو۔ کیسی ہیں امائل؟ دوسری جانب ریان تھا۔ ہاں، ریان ذوحان مصطفیٰ ہی تھا جو امائل کے لیے فکر مند تھا۔ وہ تو ہر وقت ہر سیکنڈ امائل کی فکر میں ہی گھلا رہتا تھا۔ ریان تم کہاں ہو ریان؟ امائل نے اپنے لہجے میں ہر درجہ تکلیف سموئے اسے پکارا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی اس طرح پکار پر ریان تڑپ ہی تو اٹھا تھا اور جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ امائل کیا ہوا آپ کو؟ امائل کہاں ہیں آپ؟ مجھے فوراً بتائیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ہڑبڑی میں بولتے شرٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ ریان پلیز جلدی آ جاؤ، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ خود کے تکلیف میں ہونے کی، خود کو تکلیف زدہ ظاہر کرنے کی کیا ہی کوئی عمدہ ایکٹنگ کر رہی تھی وہ۔ اس کے لہجے میں موجود خوف کا عنصر، اس کی پکار ریان ذوحان مصطفیٰ پر قیامت ڈھانے کو کافی تھی۔ امائل میرے اقرار، آپ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ سوکھے گلے، کانپتے دل اور کانپتی آواز کے ساتھ بولتا بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلا تھا۔ ریان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے پاس چارپائی پر موجود گن کو اٹھائے اسی انداز میں بولی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں، خدا کے لیے۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگتے ہوئے بولا۔ دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ امائل کو کھونے کا ڈر، اور اسی ڈر میں روح تک کانپ رہی تھی۔ امائل نے بیزاریت سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون بہنے کے ساتھ ساتھ درد بھی جان نکال رہا تھا۔ پھر ریان کو لوکیشن کا بتایا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موجود گن کا رخ دیوار کی جانب کیا۔ آپ کال پر ہی رہیے گا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور وہ جو سیڑھیوں کے پاس پہنچے تیزی سے زینے اترتا بول رہا تھا کہ گولی کی آواز پر زینے اترتے اس کے پیروں کی حرکت تھمی۔ اس نے بے اختیار دیوار کو تھاما، جیسے خود کو گرنے سے بچایا ہو۔ گولی کی آواز سے اسے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا۔ امائل، ریان کے لبوں سے کانپتی سرگوشانہ آواز میں اس کا نام نکلا، جبکہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی۔ اس نے اسی بے یقینی اور کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں کال بند ہو چکی تھی۔ اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید ابھی وہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہ پائے گا۔ امائل، ایک اور کانپتی سرگوشی اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ وہ ہوش میں آتے باقی کے بچے زینے تیزی سے پھلانگتے وہاں سے بھاگا تھا۔ دوسری جانب امائل نے چند پل دیوار کو دیکھا اور پھر گن پر گرفت مضبوط کی۔ ایکٹنگ آف دی ایئر ایوارڈ گوز ٹو امائل ملک۔ وہ رکی اور آنکھیں چھوٹی کی اپنے الفاظوں پر غور کیا۔ امائل ملک نہیں، امائل خان۔ بٹ میری کاز تو ملک ہے۔ بٹ آئی ہیٹ ملک ویلا۔ واٹ ایور۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی گن کا رخ دیوار کی جانب ہی کیے ایک اور گولی چلائی تھی اور ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑا، جس کے باعث گن اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گری تھی۔ اس میں یہ خاصیت تھی، یا شاید یہ صلاحیت اس نے خود پیدا کی تھی، وہ عورت ہو کر دونوں ہاتھوں سے گن چلا سکتی تھی۔ ملک ویلا کی بربادی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ وہ خود سے بولتی کرسی پر موجود چاقو کو دائیں ہاتھ میں اٹھائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے اسے دیکھا۔ لب مسکرائے، انداز شاطرانہ، جبکہ آنکھیں تو تباہی کا پیغام تھی۔ 10 9 وہ اتنا بولتی اپنی پوری جان سے واپس چاقو کرسی پر دے مارا، لیکن فوراً کراہی اور اپنے بازو کو دیکھا۔ چاقو کو پوری جان سے مارنے پر درد اس کے بازو سے اٹھا تھا۔ جی تو پڑھ کر بتائیے گا آپ کو اسنیک پیک کیسا لگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کل آپ کو قسط دوں۔ ویسے پیپر ہونے والے ہیں، پھر پیپر کا ہونا ہی، تو میں انشاءاللہ پھر بھی کوشش کروں گی کل قسط دوں، لیکن پیپرز کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر قسط دوں گی۔ تو آپ لوگ جب تک یہ ناول نہیں آتا آپ تب تک مائی ہارٹ بیٹ پڑھیں۔ اس کا دوسرا سیزن میں نے 1 پارٹ دے دیا آپ کو، انشاءاللہ میں باقی کے 4 پارٹ بھی جلد ہی دوں گی۔ رسپانس اچھا ہوا تو شاید میں 1 دن میں ہی 4 پارٹ دے دوں، ورنہ پھر کیا کر سکتے ہیں، کل تو میں انشاءاللہ دوں گی اس کا دوسرا پارٹ۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔